اگر دوسروں پہ آپ نقص نکالتے ہیں تو ساتھ آپ پہ یہ اخلاقی ذمہ داری ویسے ہی عائد ہو جاتی ہے کہ وہ جو نقص دوسروں پہ آپ نے نکالا ہے، فالٹ آپ نے دوسروں کی ذات میں فائنڈ کیا ہے، آپ یہ گارنٹی دے سکیں کہ یہ فالٹ میرے میں نہیں ہے۔ ہمیں اسلام کی جو بنیادی اقدار ہیں جن سے ہم اپنی اخلاقیات کو اخذ کرتے ہیں اس کو ضرور اپنے ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ بھئی تیری ماں بولی ہے بیبا ککھا وانگنا رول پنجابی، پڑھ پنجابی، لکھ پنجابی، غیرت بندہ بول پنجابی۔ اگر خواب دیکھنا چھوڑ دیں گے تو اس کی پھر تعبیر ممکن نہیں ہوگی۔ سب سے امپورٹنٹ چیز اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا کہ ہمارے اندر کیا پوٹینشیل اللہ نے رکھا ہے، اور اس کے اوپر ہم اس کو دیکھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ ہم کامیابی کی راہ اختیار کریں۔ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਵੇਂ 5 ਬੇਸਿਕ ਪਿਲਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੇ ਆਰਪੀਓ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਨੀਰ ਮਸੂਦ ਮਾਰਥ ਹੋਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਹਸਨ ਗਿਲਾਨੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਦੁਨੀਆ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਡਾਕਟਰ ਜਾਵੇਦ ਅਕਰਮ ਹੋਰੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸਹਾਕ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਬਤੌਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਈ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। زندگی کی جو اچھی چیزیں ہیں جو ہم سارے کوٹ بھی کرتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ صبح کی سیر کے فائدے ہیں لیکن کرنی نہیں، صرف پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ تھنک بفور یو اسپیک آپ کہتے ہیں لیکن قسم کھائی ہوئی ہے کہ بولنے سے پہلے سوچنا نہیں۔ چند چیزیں یہ آپ اختیار کر لیں، وہ ساری چیزیں جس پہ آپ ایمان رکھتے ہو، دیٹ یو بلیو ان، آپ اس پہ اسٹرانگ بلیف آپ کا ہے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، تو اس میں سے کچھ 3 چیزیں شروع کر دیں کہ جس پہ میں انٹلیکچولی یقین رکھتا ہوں، لیکن اب میں نے اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے، کیونکہ کیریکٹر میں، پرسنالٹی میں چینج آنی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے، اس کو پریکٹس کرنے سے، اس کو انٹرنلائز کرنے سے، صرف اس کو کوٹ کرنے سے نہیں۔ تو سوشل میڈیا کا استعمال کریں، الیکٹرانک میڈیا اپنا استعمال کریں، فلم بھی دیکھیں، لیکن آپ کی سلیکشن کیا ہے، آپ کتنا ٹائم اس کو دے رہے ہو۔ اگر آپ صبح سے شام تک صرف موبائل سے آپ کھیلے جا رہے ہیں ایٹ دی ایکسپینس آف سو مینی ادر ویلیوبل تھنگس، مطلب کتاب بھی اس میں گئی، اور اگر سوشل میڈیا یا موبائل پہ اگر کوئی کتاب بھی پڑھ رہا ہے تو آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ، لیکن آپ لوگ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ اسی جگہ جہاں فری کتابیں پڑھیں، کتنا ٹائم آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، آپ کتنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے ریڈنگ کو، آپ خود چیک کر لیں۔ اور کیا جن چیزوں پہ آپ اتنا ٹائم لگا رہے ہو، صرف ایک چیز سوچ لیں کہ آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد آپ کو اس سے یاد کر کے کہ ایک دور تھا، آئی واز ان مائی ارلی 20s اور لیٹ ٹینز اور مڈ 20s، تو کیا آپ کو اس سے کوئی پرائڈ ملے گا کہ وہ جو 10 سال 5 سال تھے جس میں میں نے اتنا سوشل میڈیا یوز کیا، اتنا موبائل سے کھیلا اور یہ چیزیں نہیں کی، یا 10 سال بعد ریگریٹ ہو رہا ہوگا؟ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی 10 سال بعد آج سے کہ میں اگر یہ چیزیں سوچوں کہ کیا حاصل کیا، یہ کیا، اگر ریگریٹ ہوگا تو لیو اٹ، ابینڈن اٹ پہلی فرصت میں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں 10 سال بعد میں کہوں گا کہ اس کی وجہ سے میرا تو یہ کامیابی میں اسی لیے ہوا ہوں اور بالکل ٹھیک ہی میں نے کیا، انٹلیکچولی میں نے گرو کیا ہے، تو کیپ پرسیوئنگ اٹ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں
جو آپ کو نہ صرف آپ کی پرسنالٹی کو گروم کریں گی, اور اگر اس کو میں ریلیٹ کروں ورلڈلی جو سکسیس ہے, کامیابی ہے, اس کے ساتھ, چونکہ ابھی میں نے آر پی او صاحب کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ باقی ہمارا جو ریلیجن اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے, جو کامیابی ہے کیا, وہ میرا خیال ہے آر پی او صاحب وہ خلاف پورا کریں گے. بات یہ ہے کہ دنیاوی کامیابی کے ساتھ بھی ریلیٹ کریں تو یہی جو فیچرز ہیں, یہی آپ کے جو ورک ایتھکس ہے کہ انٹلیکچوئل گروتھ آپ کی ورک ہیبٹس, یہی کام آنی ہے. باتیں وہی پرانی ہیں, محنت, آپ ریڈنگ, آپ کی مطلب انٹلیکچوئل گروتھ. اور اس عمر میں میرا خیال ہے کتنے لوگ ہیں جو ریگولرلی کوئی جم جاتا ہوگا یا کوئی پلے گراؤنڈ میں کبھی نظر آتا ہے. فرید صاحب بڑی اچھی بات کی. ذرا ریز ہینڈ کریں اپنے کہ کون جو ہے وہ اپنی انٹلیکچوئل پرسوٹس کو فالو کر رہے ہیں, کچھ کتابیں کون پڑھتے ہیں, ذرا وہ بتائیے گا. زبردست. اور انٹرٹینمنٹ دوسرا پوائنٹ فرید صاحب دیکھیں جی, یہ میرا خیال ہے 50% تھے صرف سر. I'm happy کہ لیکن I آپ think سچ even بول that رہے is an ہیں, achievement. لیکن اس جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ 10% نہیں ہے. ہاں جی, اور گراؤنڈ میں ریگولرلی کھیلنے کتنے لوگ جاتے ہیں, چلیے اس کا کچھ اگین کوئی 15%. ہاں جی, بس کچھ بہتر ہے سلائٹلی. یہ چیزیں ہیں, باقی میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لیتا. بہت اچھا فرید میڈم صاحب کی نے بات یہ تھی کہ کرٹیسائز کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. غصہ کر کے نا سب سے اچھا انتقام غصہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جس بندے کو کرٹیسائز کر رہے ہو اس سے ڈفرینٹلی بیہیو کرنا شروع کر دیں. آپ کہتے ہیں یار بڑا جھوٹا ہے, تو اس کا انتقام لینے کا صرف اس کو جھوٹا کہہ کے اس کی غیبت کرنے کی بہتر ہے آپ کہو گے نہیں, کم از کم مجھے زندگی میں کوئی بندہ جھوٹا نہیں کہہ سکتا, میں نے سچ بولنا ہے. وہ مجھے بڑی چڑ ہے, مجھے بڑا غصہ آتا ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے. اسی طرح ایک ایک کر کے جو چیز آپ دوسروں میں سمجھتے ہو غلط کر رہے ہیں, آپ اس کو ٹھیک کر دو نا. Who stops you? بہت اچھی بات. اور یہ دنیا کی بھلائی بھی اسی میں ہوگی, آخرت کی بھی. اور اگر کوئی آپ میں سے سی ایس ایس میں انٹرسٹڈ ہے تو اس میں اگین بتا رہا ہوں, ریڈنگ از دا کی, جو ادروائز کو بہت بڑی بات نہیں ہے. میڈم کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بار بار اس کو کریم آف دی نیشن کہہ دیا, تو آئی فیل فلیٹرڈ. ایسی بات نہیں ہے. ہر اب تو شعبہ زندگی میں لوگ پڑھے ہیں بہت بہت بریلینٹ. تو باقی ریڈنگ ہی آپ کو ڈیپتھ دے گی, کو بریڈتھ دے گی ویژن کا, ٹالرنس دے گی آپ کو, کسی کی بات سننے کا حوصلہ دے گی, صحیح بات کو بری بات سے تمیز سکھائے گی. پھر آپ سوشل میڈیا بھی یوز کر رہے ہوں گے نا, تو یقیناً اس کے بعد آپ کا وہ زیادہ کوالٹی ایکسپیرینس ہوگا سوشل میڈیا کا استعمال میں. بہت سی فریولس چیزیں ہیں جو ہم جس پہ انفارچونیٹلی زیادہ ٹائم دیتے ہیں, شاید وہ ٹائم کم ہو جائے گا, بڑا اچھا. انجوائمنٹ میں فرق نہیں پڑے گا. جی بالکل, بہت اچھی. انہوں نے میرے خیال سے if I would put it in a gist, تو فرید صاحب نے بڑا اچھا جو ہے وہ ایک تو انٹرٹینمنٹ ضرور رکھیں, بیکاز ٹو کیپ اوے آل دا نیگیٹیوٹی. نمبر 1 فرید صاحب نے بتایا کہ آپ نیگیٹیوٹی کو دور رکھنے کے لیے کیپ یور اٹینشن ٹورڈ سم ادر ٹارگیٹ, سم ادر گولز ایز ویل. کوئی انٹرٹینمنٹ رکھیں, اور وہ انٹرٹینمنٹ کوئی پازیٹیو ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. سیکنڈ جو فرید صاحب نے کہا ریڈنگ, دس از ون آف دوز تھنگس جس پہ میں خود بھی پرسنلی 8 سے 10 سال ہو چکے ہوئے ہیں کہ ریسرچ کر رہی ہوں, اینڈ آئی ایم آلسو انکلکیٹنگ دا سیم ان دا کمیونٹی کہ ریڈنگ کو کس طرح سے کلچر کے اندر انکلکیٹ کیا جا سکتا ہے. تھرڈ میرے خیال سے بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ. تو یہ چونکہ کوئی بہت اسٹرکچرڈ نہیں تھا, میڈم کے سوال کے جواب میں جو میرے ذہن میں آیا, مطلب بہت کوئی اسٹرکچرڈ رسپانس میرا نہیں تھا, پریپیئرڈ نہیں تھا. لیکن بات یہی ہے کہ اگر دوسروں پہ آپ نقص نکالتے ہیں تو ساتھ آپ پہ یہ اخلاقی ذمہ داری ویسے ہی عائد ہو جاتی ہے کہ وہ جو نقص دوسروں پہ آپ نے نکالا ہے, جو فالٹ آپ نے دوسروں کی ذات میں فائنڈ کیا ہے, آپ یہ گارنٹی دے سکیں کہ یہ فالٹ میرے میں نہیں. 2-3 اب میں وہ سوال کروں گی جو یوتھ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ سے بھی. یوتھ کا ایک مائنڈ بن گیا ہوا ہے جس کے اندر ان کا جو ایک انفلکس آ چکا ہوا ہے, ڈیو ٹو واٹ ایور ریزنس, وی ول ناٹ گو ان ٹو دا ریزنس, وی آل نو دیٹ. ہم لوگ بہت باشعور لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا پرابلمس ہیں, کس وجہ سے ہیں. ایک خاص قسم کا بینٹ آف مائنڈ ہے جو نیگیٹیوٹی کی طرف ہے. کیا آپ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں, اور اگر کر رہے ہیں جواب آپ کا ہاں میں ہے,
जनरल मैं पब्लिक की भी बात करूँगी, अगर ये बढ़ गया है पहले से तो क्या सर इसका क्या एक सोल्यूशन होगा? बिकॉज प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन टुडे. द क्वेश्चन टुडे इज़ कि हम उसको आइडेंटिफाई कर चुके हुए हैं, अब इसका सोल्यूशन, तो वो थोड़ा वजाहत करें. आपने बिल्कुल राइटली कहा कि जो चैलेंजेस हैं वो हमें सबको पता है कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम डायरेक्टली सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं. जी. मेरे ख्याल में जो इसका जो बुनियादी हम उसका एक सॉल्यूशन है वो पहला तो ये है कि हमें अपनी जो इखलाकी इक़दार हैं जो हम मज़हब से ड्रा करते हैं उनके साथ हमें खसूसी तौर पर लगन जो है वो अपनी कायम रखनी चाहिए और उसी के अंदर हमारा सॉल्यूशन होगा. इसमें मैं जो कि सारे हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो इकबाल के खुतबा इलाहाबाद की मैं एक करूँगा जिसमें इकबाल के अपने अल्फाज थे, मैं उनको कोट करूँगा. 1930 में इलाहाबाद एड्रेस इकबाल ने किया और उसमें इकबाल ने कहा कि one lesson which I have learned from the history of the Muslims is that in the times of crisis it is Islam which has saved the Muslims and not vice versa. कि इकबाल ने कहा कि एक तारीख से, मुसलमानों की तारीख से जो मैंने एक सबक सीखा वो ये है कि बहरान के दौर में, चैलेंजेस के दौर में इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया, ना कि मुसलमानों ने इस्लाम को बचाया. इसलिए हमें इस्लाम की जो बुनियादी अक़दार हैं जिनसे हम अपनी इखलाकियात को अखज़ करते हैं उसको ज़रूर अपने हर वक्त अपने सामने रखना चाहिए. और इसमें मेरा सेकंड जो चीज़ है जो इन चैलेंजेस के अगेंस्ट यूथ को करनी चाहिए वो ये है कि अपने ड्रीम्स को हाई रखें. अगर ख्वाब देखना छोड़ देंगे तो उसकी फिर ताबीर मुमकिन नहीं होगी. और बहुत अच्छा. इसमें चैलेंजेस जो भी हों, मुश्किलात जो भी हों, लेकिन अपने जो आइडियल्स हैं, अपने जो ख्वाब हैं वो हमने ज़रूर हम देखते रहेंगे और उसको ताबीर की हम कोशिश भी करते रहेंगे. इकबाल जो है ये जो मुसव्विर पाकिस्तान है उसमें हम अगर इकबाल के फ़िक्र को ही हम सिर्फ अपना मशल राह बनाएं तो उसके ऊपर हम इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हम खुद भी कामयाबी हासिल करेंगे. इकबाल ने कहा कि कभी या नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, तुझे पाला है उस कौम ने आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव तले ताजे सरे दारा. अब इसमें मैं एक आपको इकबाल के ही तनाज़ुर के अंदर बात करूंगा कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी यूथ के लिए अपनी सलाहियतों को पहचानना है. अगर हम अगर तमाम चैलेंजेस, तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर रहते हुए अगर हम अपनी सलाहियतों को ना पहचान सके, अपने अंदर पोटेंशियल को ना पहचान सके तो फिर हमारे लिए कामयाबी मुमकिन नहीं होगी. इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने आप को पहचानना, अपनी सलाहियतों को पहचानना कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल अल्लाह ने रखा है और उसके ऊपर हम उसको देखते हुए हम कोशिश करें कि हम कामयाबी की राह इख्तियार करें. इसके अंदर और इन्हीं सलाहियतों को पहचानने का नाम इकबाल के नज़दीक खुदी है. इकबाल ने कहा कि खुदी का अंसर जो है वो इतना अहम और इतना ज़रूरी है कि उसके ऊपर पूरे कायनात की, पूरे आलम की उसके ऊपर बुनियाद है. जो हयात आलम अज़ ज़ोरे खुदी अस्त बस बकदर अस्तवारी ज़िंदगी अस्त, के पूरे आलम की जो एक ज़िंदगी है वो इसी खुदी के पिलर के ऊपर कायम है. इसलिए हमने अपनी सलाहियतों को पहचानना है और उन तमाम चीज़ों को हमने तर्क करना है, उन तमाम चीज़ों को अबंडन करना है जो कि हमारी इस खुदी के अंसर को कमज़ोर करें, बल्कि उन चीज़ों की तरफ जाना है जो हमारे खुदी के अंसर को मजबूत करें. अब मैं दो चार बड़ी इंतहाई ब्रीफली मैं उसमें बयान करूँगा कि वो कौन सी पहली चीज़ है जो कि खुदी के अंसर को मजबूत करती है. सबसे पहली चीज़ इकबाल को देखने के लिए इकबाल के तसव्वुर इश्क की बात करेंगे. इश्क से मुराद कमिटमेंट टू वन्स ऑब्जेक्टिव, कि अपने मकसद से लगन, वो हमने हरगिज़ नहीं छोड़नी. बिछाई है जो कहीं इश्क ने बसात अपनी, किया है इसने फ़कीरों को वारसे परवेज़. गर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो तो मर्दे मुसलमान भी काफिर व ज़िंदीक. और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो हमारे खुदी के अंसर को मजबूत करती है वो है फ़क्र.
فقر سے کیا مراد ہے کہ انڈیفرنس ٹو مٹیریل پرسوٹس، کہ آپ کے جو ایک آج کل کی دنیا کے اندر جہاں میں ہر طرف کمرشلائزیشن کا دور ہے اور مادیت پرستی کا دور ہے، اقبال نے کہا کہ وہ چیز جو ہمیں اس کے لیے مضبوط کرے گی، ہماری خودی کے عنصر کو مضبوط کرے گی، ہمیں کامیابی کی راہ دکھائے گی، وہ ان مادی چیزوں سے بے اعتنائی ہے۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اب اس میں جب ہم یہ چیزیں کرتے رہیں گے، ہم اپنی کامیابی کی راہ پر ہمکنار ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارا ملک مضبوط ہوگا اور ہم بھی ایک قوم بن کر ابھریں گے۔ اور اگر ہم نے ایک بات بالکل آپ ذرا غور سے سنیں کہ اگر ہم نے ان چیزوں پر غور نہ کیا تو پھر اللہ نہ کرے ہماری حالت اس شخص کی ہو جائے جو یہ کہتا ہے کہ لگا کے آگ شجر کو خود اپنے ہاتھوں سے، عجیب شخص ہے کہ سایہ تلاش کرتا ہے۔ آج کل جو ایک جنرل میں نے جب بھی بات کی یوتھ سے تو ہمیں اس طرح سے امیج آتا ہے اور ٹو این ایکسٹینٹ شاید کریکٹ بھی ہے کہ وین ایور وی لک ایٹ میڈیا، جو کہ بہت ایک میجر اٹس اے ویری میجر ٹول آف اینی سوسائٹی اور کور پلر ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب رسپانسبلٹی ٹورڈز دا میڈیا آتی ہے تو ہمیشہ آپ کو ایک امپریشن ملے گا نیگیٹو کا امپریشن، پازیٹیو چیزوں کو اتنا لک آفٹر نہیں کیا جاتا، نیگیٹو چیزوں پہ فوکس رکھا جاتا ہے، اینڈ دس از دا کائنڈ آف تھنگ جو صرف میں نہیں کہوں گی، آئی ایم گوئنگ ٹو کوٹ اے لاٹ آف پیپل بٹ I think this wouldn't be the right platform to do so. But there are a lot of people who are in authority and otherwise, اور youth تو ہے ہی ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی نیگیٹو، تو کیا آپ کے خیال میں اس کی کوئی implications مائنڈ کے اوپر یوتھ کی آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں؟ پلیز اس پہ ذرا تھوڑی وضاحت کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا دے ناموں جس دا جوڑ جواب نہ کوئی، جس دی رحمت بخشش والا انت حساب نہ کوئی۔ انتہائی محترم، مکرم، مفخر، معزز جناب مہمانان گرامی، ایکسیلنسی کمشنر صاحب، آر پی او صاحب، سر پروفیسر صاحب اور دیگر اساتذہ کرام جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، بڑے ہی ہمارے محترم ہیں، انہی کے قدوم میمنت لزوم کی بدولت آج مجھ جیسے احقر کو یہاں پہ بٹھایا گیا ہوا ہے، ادروائز میں اس قابل نہیں ہوں۔ مجھے جس نے انوائٹ کیا تھا میں نے اس بیٹی سے بھی کہا تھا کہ پتر جے تو کوئی وائس آف پنجاب، جے تو کوئی پنجابی دا فنکشن ہے تو میں نے بلایا جائے، ادروائز میں نہیں آنا۔ آپ دیکھیں نا یہ کتنی زیادتی ہے۔ آپ دیکھیں میرے بچوں کے یہ کتنی زیادتی ہے کہ اتنا خوبصورت نام ہے، ٹائٹل ان کی جو یہ تنظیم ہے، تو وائس آف پنجاب، اغراض و مقاصد ابھی میری بیٹی یہاں پہ بتا رہی تھی کہ یہ کیوں ادارہ جو ہے اسٹیبلش کیا گیا، اس میں بھی انہوں نے فرمایا کہ تہذیب و ثقافت جو ہمارے پنجاب کی ہے اس کو ہم اجاگر کریں گے، اور ویکھو گے تھے پنجابی بولی نہیں جا رہی، یعنی وائس آف پنجاب۔ تو سب تو پہلے تو میں اپنے پیارے بچیاں دے نام ایک شعر کراں، بھئی تیری ماں بولی ہے بیبا، ککھا وانگ نہ رول پنجابی، پڑھ پنجابی، لکھ پنجابی، غیرت بندہ بول پنجابی۔ 21 فروری کو ہمارے ایکسیلنسی کمشنر صاحب 21 فروری جو ہے وہ پوری دنیا میں
मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जाता है, तो कमिश्नर साहब की ज़ेरे सियादत और RPO साहब की ज़ेरे क़यादत हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं। सब बच्चे उसमें ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। पंजाबी माँ बोली दियाँ स्पीचेस याद करके आना और नज़मा लिख के ले आना, अपनी माँ बोली नाल प्यार का इजहार करना सारे बच्चे उत्थे आके। अब आते हैं जी ये मैम जी का जो सवाल है उसकी तरफ मैं आता हूँ। मैनू बराह करम इजाजत दे दो, मैं विच ही पंजाबी जरूर बोलनी जो, मैं मुड़ना नहीं जे। तो गुजारिश ये है इंतहाई मौकर हाजरीन गिरामी, हमारे जनाब कमिश्नर साहब बाद में हैं, पहले अशरफुल मखलूकात एक इंसान है। इसी तरह हमारे RPO साहब एक अजीम पुलिस ऑफिसर। मैं बहुत इनसे मुतासिर इसलिए हूँ कि हजरत अल्लामा इकबाल का तकरीबन आधे से ज्यादा कलाम जो है वो हमारे RPO साहब को जुबानी आता है, अभी आपको सुनाए। और बाकी जितने हमारे यहाँ पे असातिज़ाए किराम बैठे हैं वो तो सारे हैं ही अजीम। असातिज़ाए किराम की बदौलत ही हम सब यहाँ पे आज बैठे हैं। आप बाद में स्टूडेंट्स हो, पहले आप भी इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो। इसी तरह हमारे असातिज़ाए किराम हैं, नफस से जिनके खिली मेरी आरज़ू की कली, बनाया जिनकी मुरव्वत ने नुक्तादा हमको। ये सभी अजीम लोग बाद में अपने वो जो पेशा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है या इनका जो मनसब है, इनका जो मर्तबा मुकाम है वो बाद में है, पहले हम इंसान हैं। तो जब हम एक अच्छा इंसान ही नहीं बने आज तक, तो साफी अच्छा मैं कहां से बन जाऊं, मुझे बताए ना। पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अलमिया ये है मेरे बच्चों और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी, अलमिया ये है हमारा। हम भी अपने बड़ों से सुना करते थे कि हम आज तक एक कौम नहीं बन सके, और आज भी वही हालात वाक़यात दरपेश हैं। और हमारे बच्चे जो हैं, अल्लाह पाक इनको बचा ले इन हालात से, हम एक कौम बन जाए। हम देखें, एक पंजाबी की गल है कि इंसान जड़ा ना उनस तो बनया सी, उनस। इसका मखरज, इसका मस्दर, इस लफ्ज इंसान का जो मखरज है, इसका जो मस्दर है वो उनस है। उनस का मतलब होता है प्यार। ये जब हम जो हमारी देखें जी, जो पैदाइश का जो मकसद है, जो पंजाबी दे साडे वडके लोक दानश वाले जेड़े दसदे ने, असी उस तो दूर हाँ। अल्लाह पाक ने सानू उस अजीम साडे खालक ने जिदे ते सानू फखर है, असी एक रब नू मानने आ, उस अजीम अल्लाह पाक ने सानू अशरफुल मखलूकात बनाया। लेकिन साडे मुआशरे दे विच, वसेब दे विच रहंदे आया साडे जेड़े वर्तारे ने एक दूजे दे नाल, साडा जेड़ा सलूक है, जेड़ा साडा बिहेव असी करने हैं, ट्रीट करने एक दूजे दे नाल। मैं अस्तगफुरुल्लाह, मैं अपनी गल करना, मैं किसी को नहीं कहता। क्या मैं वो अशरफुल मखलूकात वाले वो सारे जेड़े अल्लाह पाक ने एक्सपैक्टेशंस मैनू बनाने लगे, अल्लाह पाक ने सोचियां सन, कम अज कम मैं उन्होंने पूरा नहीं उतरता। तो गुजारिश ये है कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अफराद के मजमूए को हम मुआशरा कहते हैं। तो आप माड़ा वेख के या और मेरा मुंह वेख के मैम साहबा ने मैनू अगे रख लिया भी ये सहाफी जेड़े ने गलत होंगे ने, एडी गल नहीं। चलो मुंह इस तरह का ही है, विचों मैं अच्छा बन मेरे अल्लाह पाक के करम नाल बेटा मेरे, मैं अपनी बच्चों से, क्योंकि यूथ के लिए मैडम जी ने किया ये सारा फंक्शन, तो मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ
کہ خود ستائی جو ہوتی ہے نا جی وہ کرنی نہیں چاہیے. استغفر اللہ. اپنے آپ کو جو ہے خود نمائی یا خود ستائی یہ نہیں ہے یہ شیوا ارباب وفا. یہ تو اچھا لگتا ہی نہیں, اللہ پاک نے اس کو پسند نہیں کیا. تو بہرحال باقی میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرا سگا بھائی ہے سہیل احمد حسب حال جو پروگرام کرتا ہے دنیا ٹی وی پہ, اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے, سب بچوں کو پتہ ہے کہ گجرانوالہ کے اس بیٹے نے ہمیشہ جو سٹیج پہ ڈرامہ جات ہوا کرتے تھے اس نے اس وقت سٹیج چھوڑ دیا تھا جبکہ وہ پیک پہ تھا اور کلائمیکس پہ تھا, سب سے زیادہ معاوضہ لیتا تھا, لیکن سٹیج پہ کچھ ویلگیرٹی ایسی تھی جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھی, تو سہیل صاحب نے سٹیج کو خیر بات کہہ دیا تھا. پھر اللہ پاک اس قدر عظیم رب ہے کہ اس نے حسب حال پروگرام شروع کیا اور اللہ پاک نے اس کو بے پناہ عزت, شہرت اور پیسے بھی دیے. اصل مسئلہ یہ ہے ہم جیسے جو صحافی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جی نیگیٹو زیادہ رول پلے کرتے ہیں معاشرے میں, اپنی یہ پیشہ ورانہ جو فرائض ہیں ان کو یہ اچھی طرح نہیں ادا کرتے. میں تو صرف اپنی حد تک جواب دہ ہوں, سارے اپنے جو میڈیا کے بھائی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, سارے اچھے ہی ہیں. اصل میں آپ دیکھیں نا ان کے لیے بھی حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں. اب اگر میں محترم المکرم عمران خان صاحب کے حق میں لکھنا شروع کر دوں تو مجھے وہ دوسری سیاسی جماعتوں والے کہنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ لفافہ صحافی ہے اور یہ غلط کر رہا ہے, عمران خان مجاہد ملت ہے اور یہ جو ہے یہ تو چوروں ڈکیتوں کا نمائندہ ہے. اب دیکھیں نا وہ بندہ جائے تو جائے کدھر. سب سے پہلی بات وہی میری پہلے والی کہ ہمیں انسان بننا ہوگا, ہمیں انس سے جو انسان بنا تھا وہ بننا ہوگا. ہم جیسے ابھی سر میرے فرما رہے تھے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا ہوگا. یہ ضروری نہیں ہوتا. ایک میں آخر میں بات کر کے اجازت لوں گا, میرا دل تو کرتا ہے کہ آج میرے بچے بیٹھے ہیں, میں سارا دن میں ہی گلاں کرتا رہا, انہاں دی واری نہ آن دیا, لیکن گزارش ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. ابھی پچھلے 5, 7, 10 دنوں میں نہیں سوری کوئی نہ جی مہینے بھر میں جناب آر پی او صاحب کی زیر قیادت یہاں پہ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جن میں 4 دفعہ 2 بلائنڈ مرڈرز جو ہیں ان کے ملزمان پکڑے گئے ہیں اور دیگر بھی بڑی بڑی ڈکیٹیز ہوئی ہیں, رابریز ہوئی ہیں, وہ سارے اللہ پاک نے. اب آپ کو بتانے والی یہ بات ہے کہ آر پی او صاحب نے, سی پی او صاحب نے وہاں میڈیا کی بڑی پرہجوم کانفرنس تھی, انہوں نے کہا, اب میں ایک تو بات طویل ہو جائے گی, دوسرا میں اپنی بیٹیوں کے درمیان بیٹھا ہوں, میں کچھ باتیں کرنا بھی نہیں چاہتا. دیکھیں وہ جو 2 بچے قتل ہوئے ہیں نا, مختصراً میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف اپنے ماں باپ کی غلط تربیت کی وجہ سے, عدم توجہی کی وجہ سے. دیکھو جی راتی 1 بجے منڈا گھر آنے, ماں پیو پوچھتا ہی نہیں تو کتوں آئے. اب پولیس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں کہ آر پی او صاحب ہر گھر میں 2 اپنے ملازم بٹھا دیں گے, جاؤ جی انہوں نے جمے انہوں نے راتی تو ہی کرو جا. یہ تو نہیں ہو سکتا. ہمارے معاشرے میں بہت ساری قباحتیں اس وجہ سے بھی ہیں بیٹا کہ میرے والد صاحب اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا کرے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بچہ شام دی اذان تو بعد گھر آوے نا وہ گھر رکھن دے لائق نہیں رہندا. اسی ادو میرے والد صاحب پولیس افسر سن, اسی ادو کہندے ہوندے ہاں کہ یار ساڈے ابا جی نے گھر بھی سی آئی سٹاف ہی کھولے ہے, ہر ویلے سانوں اسی انج گھر آنے جویں تھانے پیش ہونا آئے ہیں, ڈاڈے بڑے سن. لیکن انہوں نے جڑا ڈاڈا پن سی نا بیٹا وہ خدا کی قسم اچھا تھا. ماں باپ اگر مارے نا تو اولاد سدھرتی نہیں, تو تھوڑا بہت اگر والدین سرزنش کریں تو اسے نعمت غیر مترقبہ سمجھ کے قبول کرنا چاہیے. آج زمانہ ایسا آتا جا رہا ہے, ہماری تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی. ہمارا جو یوتھ ہے نا وہ بڑے پیارے ہیں لیکن ان کو کوئی اینگل نہیں دیا جا رہا.
اور ہر بندہ اس میں تھوڑا تھوڑا ملوث ہے. کنے صحافی نہیں غلط, سارے تھوڑے تھوڑے غلط ہیں, وہ معاشرہ ہی غلط ہو گیا. تو سب کو جو ہے نا, سب کو وہ ٹھیک ہونا پڑے گا. ہاں صحافیوں کے لیے صرف اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ الفاظ جو ہیں نہیں جن سے خبر بنتی ہے, ابھی اس پہ بھی 2-3 گھنٹے بات ہو سکتی ہے کہ الفاظ کے رنگ ہوتے ہیں. الفاظ جو ہیں یہ آگ لگا دیتے ہیں. الفاظ جو ہیں, دعا کیا ہے, دعا الفاظ ہیں. ہم اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں, کچھ الفاظ ہم بولتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری تقدیر وہ مالک کل بدل دیتا ہے. اور گالی کیا ہے, یہ بھی کچھ الفاظ ہیں. میں ادھر سے گالی نکالتا ہوں, وہاں پہ 2 قتل ہو جاتے ہیں اسی وقت. تو الفاظ کا استعمال ہر صحافی کو اور ہر آدمی کو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. الفاظ تو قرآن پاک کے بھی ہیں اور الفاظ ایک خبر کے بھی ہیں اور الفاظ گالی کے بھی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو ذمہ داریاں ہمیں سب کو پہچاننی چاہیے. اور ہمارے جو قائدین ہیں جنہیں ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں اپنا, جنہیں ہم آئیڈلائز کرتے ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دیکھیں. میں خدا کی قسم کسی کے خلاف نہیں ہوں. میں نے آج تک میں نے تو کبھی کسی کو ووٹ ہی نہیں ڈالا. میں تو اپنی ساری جتنی سیاستدان ہیں میں سب کے ہی خلاف ہوں. لیکن یہ دیکھیں نا کہ ابھی ایک اگر ہو گیا ہے جی کہ یہ وزیر اعلیٰ ٹھیک نہیں ہے, جو نگران وزیر اعلیٰ بنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ طریقہ کار نہیں کہ اب سڑکیں بند کر دی جائیں, مظاہرے کیے جائیں, احتجاج کیا جائے. اس طرح تو ہم ایک بے راہ روی سکھا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا کاروباری بندہ بھی ہوں, ہمارا کاروبار بڑا متاثر ہوتا ہے جب سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں. نہ ہم لاہور سے ہمارے مال آتے ہیں, نہ ہم ان کی سیل کر سکتے ہیں. سارا پہلے ہی فاقوں مر رہے ہیں لوگ, اور یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ اپنی اپنی سیاست بچا رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو رپورٹ کریں گے تو اخبار میں خبر لکھیں گے. اگر تھوڑی پی ٹی آئی کے خلاف ہو جائے گی تو پھر بھی ہمیں گالیاں پڑیں گی. باقاعدہ سوشل میڈیا متحرک ہو جاتا ہے پی ٹی آئی والوں کا, اور اسی طرح دوسرے. تو صحافیوں کو آپ اکیلے دوش نہیں دے سکتے. میں اپنی بات کرتا ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے پورا میرا شہر گوجرانوالا ہے. کسی بندے کو اگر میں نے اپنی خبر سے تنگ کیا ہے, بلیک میل کیا ہے, کسی سے پیسے لیے ہیں, تو خدا کا بھی میں جواب دوں, وہ بندہ بھی ادھر آ کے میرا گریبان پکڑ سکتا ہے. باقی اچھے برے لوگ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہمیں خود کو ٹھیک کرنا چاہیے بس. تھینک یو جی. تیرا کوئی جوڑ نہ ربا, میرا کوئی ہور نہ ربا. میری چولی پر دیویں تے پیندی تینوں تھوڑ نہ ربا. اب آگے اسپیسیفک شیئر آپ کے کویسچن سے ریلیٹڈ میں کہہ دیتا ہوں. آسے پاسے چور لٹیرے, آسے پاسے بلکہ چور, آسے پاسے چور تے ڈاکو, میں کیوں پاواں شور نہ ربا. آسے پاسے چور تے ڈاکو, میں کیوں پاواں شور نہ ربا. ہر تھاں ظلم نے پنجے گڈے, عدلاں دے ہاتھ ڈور نہ ربا. اب آ جاتے ہیں آپ کے کویسچن کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ کی انگلش سن کے بچے زیادہ بور ہو گئے تھے, تو ان کو ان کی مدر ٹنگ میں تھوڑی سی باتیں سنا دی جائیں. آئی ایم سوری اف یو فیل. پلیز گو اہیڈ. اچھا, آپ کا کویسچن یہ تھا کہ آج کے دور میں جو انفارمیشن ہے اس کی وجہ سے بچے پیسفل نہیں ہیں, ان کے اندر امن نہیں ہے. دے آر ناٹ feeling peaceful, they don't have inner peace in themselves, and they don't behave like a peaceful person. This is what I understand from your question. دیکھیے, کسی بھی سوسائٹی میں امن جو ہے وہ کسی وجہ سے آتا ہے. امن جو ہے وہ سیٹسفیکشن سے آتا ہے, امن جو ہے وہ پروٹیکشن سے آتا ہے, امن جو ہے وہ حقوق کو فراہم کرنے سے آتا ہے.
अगर किसी सोसाइटी के किसी सेक्शन को हकूक़ ना दिए जाएं, they will not feel satisfied. And when they don't feel satisfied, they will not behave a peaceful community. ठीक है? It is the responsibility of institutions and also the authorities to provide them the basic needs and also provide them their basic facilities which are very necessary for normal life. And if authorities are failing to do that, then there is a reaction, definitely. And there is a tension between the minds of the people that they are not satisfied. अगर वो यूथ है, वो एजुकेटेड है, इवन अनएजुकेटेड है, जब लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वो सेटिस्फेक्शन उनकी बेसिक नीड्स की वजह से है, उनके तालीमी माहौल में उनको जो ज़रूरियात नहीं मिलती उनकी वजह से है, उनको सोसाइटी में जो इक्वालिटी, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, जब वो उन्हें मैसर नहीं आती, उन्हें नज़र नहीं आती, तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, पीसफुल नहीं हो सकते. आई थिंक इट इज़ अप टू द अथॉरिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस to provide them basic necessities and facilities. They will feel satisfied. When they are satisfied, they will behave like a peaceful human being. This is my view. ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫਿਕਰ ਅੰਗੇਜ਼ ਮੁਬਾਹਸੇ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ. ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ. ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ. रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे वट में चल मेले नू चलिए हाय चल